أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّن يَنقَلِبُ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ وَإِن كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ. قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ. وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آيَةٍ مَا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ وَمَا أَنْتَ بِتَابِعٍ قِبْلَتَهُمْ وَمَا بَعْضُهُمْ بِتَابِعٍ قِبْلَةَ بَعْضٍ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ إِنَّكَ إِذًا لَّمِنَ الظَّالِمِينَ. الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُمْ وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ. الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ. صدق اللَّهُ العظيم. سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. آسان ترجمہ. سیقول اب کہیں گے السفہاء بیوقوف من سے الناسی لوگ ما کس ولاہم انہیں مسلمانوں کو پھیر دیا ان سے قبلتہم ان کا قبلہ التی وہ جس کانوا وہ تھے علیہا اس پر. قل آپ کہہ دیں للہ اللہ کے لیے المشرق مشرق والمغرب اور مغرب یہدی وہ ہدایت دیتا ہے من جس کو یشاء چاہتا ہے الی طرف صراط راستہ مستقیم سیدھا. اب کہیں گے بیوقوف لوگ کہ کس چیز نے پھیر دیا مسلمانوں کو ان کے قبلے سے جس پر وہ تھے تو کہ اللہ ہی کا ہے مشرق اور مغرب چلائے جس کو چاہے سیدھی راہ پر. حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مکہ سے مدینہ میں تشریف لائے تو 16-17 مہینے بیت المقدس ہی کی طرف نماز پڑھتے رہے. اس کے بعد کعبہ کی طرف منہ کرنے کا حکم آ گیا تو یہود اور مشرکین اور منافقین اور بعض کچے مسلمان ان کے بہکانے سے شبہت ڈالنے لگے کہ یہ تو بیت المقدس کی طرف نماز پڑھا کرتا
پڑھا کرتے تھے جو قبلہ تھا پہلے انبیاء کا، اب انہیں کیا ہوا جو اس کو چھوڑ کر کعبہ کو منہ کرنے لگے؟ کسی نے کہا کہ یہود کی دعوت و حسد سے ایسا کیا، کسی نے کہا کہ یہ اپنے دین میں متردد اور متحیر ہیں جس سے ان کا نبی اللہ ہونا ظاہر نہیں ہوتا۔ مخالفوں کے اس اعتراض اور اس کے جواب کی جو آگے ہے، اللہ نے اطلاع فرما دی کہ کسی کو اس وقت کوئی تردد نہ ہو اور جواب میں تأمل نہ ہو، یعنی اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دو کہ نہ ہم نے یہود کے حسد سے اور نہ کسی نفسانی تعصب اور اپنی رائے کے اتباع سے قبلہ کو بدلا، بلکہ محض اتباع فرمان خداوندی سے جو کہ ہمارا اصل دین ہے ہم نے ایسا کیا۔ پہلے بیت المقدس کو منہ کرنے کا حکم تھا، اس کو ہم نے تسلیم کیا، اب کعبہ کی طرف منہ کرنے کا حکم آیا، اس کو دل سے قبول کیا۔ ہم سے اس کی وجہ پوچھنا اور ہم پر اعتراض کرنا سخت حماقت ہے۔ غلام تابعدار پر یہ اعتراض کرنا کہ تو پہلے وہ کام کرتا تھا اب یہ کام کیوں کرنے لگا، عقل کا کام نہیں، اور اگر ان احکام مختلفہ کے اسرار دریافت کرتے ہو تو اس کے تمام اسرار کون سمجھے اور تم بیوقوفوں کو کون سمجھائے؟ البتہ اتنی بات ہر کوئی سمجھ سکتا ہے اور ہر ایک کو سمجھا سکتا ہے کہ قبلے کا معین فرمانا تو طریقہ عبادت کو بتلانے کی غرض سے ہے، اصل عبادت ہرگز نہیں، اور اس بارے میں حق تعالیٰ کا معاملہ جدا جدا ہے۔ کسی کو اپنی حکمت و رحمت کے مطابق ایک خاص راستہ بتلایا جاتا ہے، کسی کو دوسرا۔ تمام مواقع اور جملہ جہاد کا وہ مالک ہے جس کو جس وقت چاہتا ہے اس کو ایسا راستہ بتلا دیتا ہے جو نہایت سیدھا اور سب راستوں سے مختصر اور قریب تر ہو۔ چنانچہ ہم کو اس وقت اس قبلہ کی ہدایت فرمائی جو سب قبلوں میں افضل اور بہتر ہے۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يَتَّبِعُ الرَّسُولَ ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم۔ آسان ترجمہ وکذالک اور اسی طرح جعلناکم ہم نے تمہیں بنایا امت وسطاً معتدل لتکونوا تاکہ تم ہو شہداء گواہ اعلیٰ پر الناس لوگ ویکون اور ہو الرسول رسول علیکم تم پر شہیداً گواہ۔ وما جعلنا اور نہیں مقرر کیا ہم نے القبلۃ قبلہ التی وہ کس کنتا آپ تھے علیہا اس پر الا مگر لنعلم تاکہ ہم معلوم کریں من کون یتبع پیروی کرتا ہے الرسول رسول ممن اس سے جو ینقلب پھر جاتا ہے علی پر عقبیہ اپنی ایڑیاں وان اور بے شک کانت یہ تھی لکبیرۃ بھاری بات الا مگر علی پر الذین جنہیں ہدایت دی اللہ وما کان اور نہیں اللہ لیضیع کہ وہ ضائع کرے ایمانکم تمہارا ایمان ان بے شک اللہ بالناس لوگوں کے ساتھ لرؤوف بڑا شفیق رحیم رحم کرنے والا۔ اور اسی طرح کیا ہم نے تم کو امت معتدل تاکہ تم ہو گواہ لوگوں پر اور ہو رسول تم پر گواہی دینے والا۔ اور نہیں مقرر کیا تھا ہم نے وہ قبلہ کہ جس پر تو پہلے تھا مگر اس واسطے کہ معلوم کریں کون تابع رہے گا رسول کا اور کون پھر جائے گا الٹے پاؤں، اور بے شک یہ بات بھاری ہوئی مگر ان پر جن کو راہ دکھائی اللہ نے۔ اور اللہ ایسا نہیں کہ ضائع کرے تمہارا ایمان، بے شک اللہ لوگوں پر بہت شفیق نہایت مہربان ہے۔ یعنی جیسا تمہارا قبلہ کعبہ ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قبلہ اور تمام قبلوں سے افضل ہے، ایسا ہی ہم نے تم کو سب امتوں سے افضل اور تمہارے پیغمبر کو
سب پیغمبروں سے کامل اور برگزیدہ کیا تاکہ اس فضیلت اور کمال کی وجہ سے تم تمام امتوں کے مقابلہ میں گواہ مقبول الشہادہ قرار دیے جاؤ، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہاری عدالت و صداقت کی گواہی دیں، جیسا کہ احادیث میں وارد ہے کہ جب پہلی امتوں کے کافر اپنے پیغمبروں کے دعوے کی تکذیب کریں گے اور کہیں گے کہ ہم کو تو کسی نے بھی دنیا میں ہدایت نہیں کی، اس وقت آپ کی امت انبیاء کے دعوے کی صداقت پر گواہی دے گی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو اپنے امتیوں کے حالات سے پورے واقف ہیں، ان کی صداقت و عدالت پر گواہ ہوں گے۔ اس وقت وہ امتیں کہیں گی کہ انہوں نے تو نہ ہمارا زمانہ پایا نہ ہم کو دیکھا، پھر گواہی کیسے مقبول ہو سکتی ہے؟ اس وقت آپ کی امت جواب دے گی کہ ہم کو خدا کی کتاب اور اس کے رسول کے بتلانے سے اس امر کا علم یقینی ہوا، اس کی وجہ سے ہم گواہی دیتے ہیں۔ فائدہ: وسط یعنی معتدل کا یہ مطلب ہے کہ یہ امت ٹھیک سیدھی راہ پر ہے، جس میں کچھ بھی کجی کا شائبہ نہیں اور افراط و تفریط سے بالکل بری ہے، یعنی اصل قبلہ تمہارا تو کعبہ ہی تھا، جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے وقت سے چلا آتا ہے، اور چند روز کے لیے جو بیت المقدس مقرر کر دیا تھا وہ تو صرف امتحان کے لیے تھا کہ کون تابعداری پر قائم رہتا ہے اور کون دین سے پھر جاتا ہے۔ سو اس میں جو لوگ ایمان پر قائم رہے ان کا بڑا درجہ ہے۔ فائدہ: اس آیت میں لنعلم جو صیغہ استقبال ہے، اور دیگر آیات میں جو حتی نعلم اور فلیعلمن اور لما یعلم اللہ اور لنبلونکم اور الا لنعلم وغیرہ کلمات موجود ہیں، ان سب سے بظاہر یوں سمجھ میں آتا ہے کہ حق تعالیٰ کو نعوذ باللہ ان اشیاء کا علم بعد کو ہوا ان چیزوں کے وجود سے ان اشیاء کا علم بعد کو ہوا ان چیزوں کے وجود سے، پہلے علم نہ تھا، حالانکہ اس کا علم ہر چیز کے ساتھ قدیم ہے۔ کان اللہ بکل شیء علیما، علماء نے کئی طرح سے اس کا جواب دیا ہے۔ بعض نے علم سے متمیز اور جدا جدا کر دینا مراد لیا ہے، بعض نے امتحان کے معنی لیے ہیں، کسی نے علم کو بمعنی روایت لیا، کسی نے مستقبل کو بمعنی ماضی فرمایا، بعض نے حدوث علم کو نبی اور مومنین کی طرف رجوع کیا یا مخاطبین کی طرف لوٹایا۔ بعض اکابر محققین نے علم حالی جو بعد وجود معلوم متحقق ہوتا ہے، جس پر جزا و سزا، مدح و ذم مترتب ہوتی ہے، مراد لیا اور اسی کو پسند فرمایا۔ بعض راسخین محققین نے اس کے متعلق دو باتیں نہایت دقیق و انیق بیان فرمائیں۔ اول کا خلاصہ یہ ہے کہ حسب ارشاد ان اللہ قد احاط بکل شیء علما، تمام چیزیں اول سے آخر تک حقیر و عظیم، قلیل و کثیر خدا کے سامنے ہیں، اور سب کا علم اس کو ایک ساتھ ہے۔ اس کے علم میں تقدم و تاخر ہرگز نہیں، مگر آپس میں ایک دوسرے کی نسبت بے شک مقدم اور مؤخر گنی جاتی ہیں، سو علم خداوندی کے حساب سے اور مؤخر جاتی ہے، سو علم خداوندی کے حساب سے سب کی سب بمنزلہ شے واحد موجود ہیں، اس لیے وہاں ماضی، حال، استقبال نکالنا بالکل غلط ہوگا۔ البتہ تقدم و تاخر باہمی کی وجہ سے یہ تینوں زمانے بالبداہت جدا جدا نکلیں گے۔ سو جناب باری تعالیٰ کبھی تو حسب موقع و حکمت اپنے معلوم ہونے کے لحاظ سے کلام فرماتے ہیں، اور کبھی ان وقائع کے تقدم و تاخر کا لحاظ ہوتا ہے۔ پہلی صورت میں تو ہمیشہ بلحاظ ایک فرق دقیق کے ہمیشہ ماضی کا صیغہ یا حال کا صیغہ مستعمل ہوتا ہے، استقبال کا صیغہ مستعمل نہیں ہو سکتا، اور دوسری صورت میں ماضی کے موقع میں ماضی اور حال کے موقع میں حال اور استقبال کی جگہ استقبال لایا جاتا ہے۔ سو جہاں کہیں واقعہ آئندہ کو ماضی کے الفاظ سے بیان فرمایا ہے، جیسے وَنَادَىٰ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ وغیرہ، تو وہاں اس کا لحاظ ہے کہ حق تعالیٰ کو سب مستحضر اور پیش نظر ہے، اور جہاں امور گزشتہ کو صیغہ استقبال سے بیان فرمایا ہے، جیسا اسی آیت میں اِلَّا لِنَعْلَمَ ہے، یا اور اس کے سوا تو
وہاں یہ مد نظر ہے کہ بھی نسبت اپنے ما قبل کے مستقبل ہے، علم الہی کے لحاظ سے استقبال نہیں جو اس کے علم میں حدوث کا وہم ہو۔ دوسری تحقیق کا خلاصہ یہ ہے کہ ہم کو علم اشیاء دو طریق سے حاصل ہوتا ہے، ایک تو بلا واسطہ، دوسرا بواسطہ۔ مثلاً آگ کو کبھی تو آنکھ سے مشاہدہ کرتے ہیں اور کبھی آگ تو ہم سے کسی آڑ میں ہوتی ہے، مگر دھوئیں کو دیکھ کر آگ کا یقین ہو جاتا ہے، اور بسا اوقات یہ دونوں علم ایک جگہ ایک ساتھ موجود ہوتے ہیں۔ مثلاً آگ کو پاس سے دیکھیے تو دھواں بھی اس کے ساتھ نظر آئے گا، سو اس صورت میں آگ کا علم دونوں طرح حاصل ہوگا، ایک تو بلا واسطہ کیونکہ آنکھ سے آگ کو دیکھ رہے ہیں، دوسرا بواسطہ یعنی آگ کا علم دھوئیں کے واسطے سے، اور یہ دونوں علم ہر چند ایک ساتھ ہیں، آگے پیچھے پیدا نہیں ہوئے، مگر علم بواسطہ علم بلا واسطہ میں ایسا محو ہوتا ہے کہ اس کا دھیان بھی نہیں گزرتا۔ علی ھذا القیاس کبھی دو چیزوں کا علم بلا واسطہ بھی ایک ساتھ حاصل ہوتا ہے، مثلاً آگ اور دھوئیں کو ایک ساتھ دیکھیے۔ اسی طرح کبھی ایک شے کا علم بلا واسطہ اور دوسری شے کا علم پہلی شے کے واسطے سے ایک ساتھ حاصل ہوتے ہیں، مثلاً دھوئیں کا علم بلا واسطہ اور آگ کا علم دھوئیں کے واسطے سے، یا آگ کا علم بلا واسطہ اور دھوئیں کا علم آگ کے واسطے سے، دونوں ساتھ ہی پیدا ہوتے ہیں۔ مگر جیسا قلم کو ہاتھ میں لے کر لکھیں تو ہر چند ہاتھ اور قلم ساتھ ہی ہلتے ہیں، لیکن پھر یوں کہتے ہیں کہ ہاتھ پہلے ہلا تو قلم ہلا۔ اسی طرح پر عقل سلیم باوجود ایک ساتھ ہونے کے ایک شے کے علم بلا واسطہ کو دوسری شے کے علم بالواسطہ سے جو بواسطہ پہلی شے کے حاصل ہوا ہے، ایک طرح پر ضرور مقدم سمجھتی ہے۔ جب یہ باتیں معلوم ہو چکی تو اب سنیے کہ خداوند علیم کو بھی تمام اشیاء کا علم دونوں طرح پر ہے، بلا واسطہ اور بواسطہ، دیگر یعنی لوازم کا ملزومات سے اور ملزومات کا لوازم سے، اور دونوں علم ازل سے برابر ساتھی ہیں۔ گو علم بواسطہ کسی چیز کا اس کے علم بلا واسطہ میں محو اور مضمحل ہو، اور ایسا ہی ایک چیز کا علم بلا واسطہ اور دوسری چیز کا علم بالواسطہ برابر ساتھ ہے اور دونوں قدیم ہیں۔ گو علم بلا واسطہ کو بطریق مذکور مقدم اور علم بالواسطہ کو مؤخر کہیں، سو جہاں کہیں علم خداوندی کے ذکر میں صیغہ استقبال کا یعنی معنی استقبال کے پائے جاتے ہیں، وہ علم بالواسطہ کے لحاظ سے ہے اور زمانہ کے اعتبار سے کچھ تفاوت نہیں، اور جہاں کہیں ماضی یا حال مستعمل ہے وہاں علم بلا واسطہ مراد ہے۔ اور علم بالواسطہ کے اعتبار سے کلام فرمانے میں یہ حکمت ہے کہ کلام الہی کے مخاطب آدمی ہیں اور ان کو اکثر اشیاء کا علم بالواسطہ ہوتا ہے، اور جہاں کہیں جناب باری تعالیٰ نے اپنے علم میں صیغہ استقبال استعمال فرمایا ہے، وہ وہی امور ہیں جو بنی آدم کو بلا واسطہ معلوم نہیں ہو سکتے۔ اگر ایسے موقع میں بنی آدم سے باعتبار علم بلا واسطہ کلام کیا جاتا تو ان پر پورا الزام نہ ہوتا، اور جہاں یہ مصلحت نہیں وہاں باعتبار علم بلا واسطہ صیغہ ماضی یا حال کا استعمال کیا جاتا ہے۔ مگر بنی آدم کو چونکہ ان اشیاء کا علم بلا واسطہ ہو ہی نہیں سکتا، اور ان واسطوں کا علم قبل ان کے وجود کے بنی آدم کو ممکن نہیں، اور اس وجہ سے ان کے تمام علوم برابر حاصل نہیں ہوتے، تو وہ خدا کو اپنے اوپر قیاس کر کے صیغہ استقبال سے حدوث سمجھ جاتے ہیں اور حیران ہوتے ہیں کہ علم الہی میں حدوث ثابت ہو گیا، مگر فہمیدہ اشخاص جو نقطہ مذکورہ سے واقف ہیں سب کو مطابق یکدگر سمجھتے ہیں۔ والحمدللہ قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون۔ آسان ترجمہ، قد نرا ہم دیکھتے ہیں، تقلب بار بار پھرنا، وجہک آپ کا، منہ، فی میں طرف، السماء آسمان، فلنولینک تو ضرور ہم پھیر دیں گے آپ کو، قبلتاً قبلہ، ترضاہا اسے آپ پسند کرتے ہیں،
فولی پس آپ پھیر لیں وجہ کا اپنا منہ شطرہ طرف المسجد حرام مسجد حرام خانہ کعبہ وخیس ما اور جہاں کہیں کن تم ہو فولو سو پھیر لیا کرو وجوہکم اپنے منہ شطرہ اسی طرح وَإِنَّ اور بے شک الذین جنہیں اوت الکتاب دی گئی کتاب لیعلمون وہ ضرور جانتے ہیں انہو کہ یہ الحق حق من سے ربہم ان کا رب وما اور نہیں اللہ بغافل بے خبر اما اس سے جو یعملون وہ کرتے ہیں بے شک ہم دیکھتے ہیں بار بار اٹھنا تیرے منہ کا آسمان کی طرف سو البتہ پھیریں گے ہم تجھ کو جس قبلہ کی طرف تو راضی ہو اب پھیر منہ اپنا طرف مسجد الحرام کے اور جس جگہ تم ہوا کرو پھیرو منہ اسی طرف اور جن کو ملی ہے کتاب البتہ جانتے ہیں کہ یہی ٹھیک ہے ان کے رب کی طرف سے اور اللہ بے خبر نہیں ان کاموں سے جو وہ کرتے ہیں چونکہ آپ کا اصلی قبلہ اور آپ کے قبلات کے مناسب خانہ کعبہ تھا اور سب قبلوں سے افضل اور حضرات ابراہیم علیہ السلام کا بھی قبلہ وہی تھا اور ادھر یہود طعن کرتے تھے کہ یہ نبی شریعت میں ہمارے مخالف اور ملت ابراہیمی کے موافق ہو کر ہمارا قبلہ کیوں اختیار کرتے ہیں ان وجوہ سے جس زمانہ میں آپ بیت المقدس کی طرف نماز پڑھتے تھے تو دل یہی چاہتا تھا کہ کعبہ کی طرف منہ کرنے کا حکم آ جائے اور اس شوق میں آسمان کی طرف منہ اٹھا کر ہر طرف کو دیکھتے تھے کہ شاید فرشتہ حکم لاتا ہو اس پر یہ آیت اتری اور استقبال کعبہ کا حکم آ گیا یعنی کعبہ کی طرف اور اس کو مسجد الحرام اس لیے کہتے ہیں کہ وہاں مقابلہ کرنا اور شکار کرنا جانوروں کا اور درخت اور گھاس کا کاٹنا وغیرہ امور حرام ہیں اور کسی مسجد کی اتنی حرمت و عزت نہیں جس قدر مسجد کی حرمت ہے جب تحویل قبلہ کا یہ حکم نازل ہوا تو آپ باجماعت مسجد بنی سلمہ میں ظہر کی نماز پڑھ رہے تھے 2 رکعت بیت المقدس کی طرف پڑھ چکے تھے نماز ہی میں آپ نے اور سب مقتدیوں نے کعبہ کی طرف منہ پھیر لیا اور باقی 2 رکعتیں پوری کیں اس مسجد کا نام مسجد القبلتین اور ذو قبلتین ہو گیا یعنی 2 قبلہ والی یعنی حضر میں یا سفر میں مدینہ میں یا دوسرے شہر میں جنگل میں یا دریا میں یا خود بیت المقدس میں جہاں کہیں ہو کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھو یعنی اہل کتاب جو تحویل قبلہ کی نسبت اعتراض کریں اس کی ہرگز پرواہ نہ کرنا کیونکہ ان کو کتاب سے معلوم ہے کہ پیغمبر آخر الزماں بیت المقدس کی طرف کچھ دنوں نماز پڑھیں گے اور آخر کو کعبہ کی طرف پڑھیں گے اور یہ بھی ان کو معلوم ہے کہ اصلی اور دائمی پڑھیں گے اور یہ بھی ان کو معلوم ہے کہ اصلی اور دائمی قبلہ ان کا ملت ابراہیم کے موافق ہوگا اس لیے اس تحویل قبلہ کو وہ بھی حق سمجھتے ہیں محض حسد سے جو چاہیں کہیں سو حق تعالیٰ ان کی باتوں کو خوب جانتا ہے جس کا نتیجہ ان کو ایک دن معلوم ہو جائے گا وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آيَةٍ مَا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ وَمَا أَنْتَ بِتَابِعٍ قِبْلَتَهُمْ وَمَا بَعْضُهُمْ بِتَابِعٍ قِبْلَةَ بَعْضٍ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ إِنَّكَ إِذًا لَمِنَ الظَّالِمِينَ آسان ترجمہ وَلَئِنْ اور اگر اتیتا آپ لائیں الذین جنہیں اوت الکتاب دی گئی کتاب اہل کتاب بکل تمام آسان ترجمہ آیات نشانیاں ما تبعو وہ پیروی نہ کریں گے قبلۃ کا آپ کا قبلہ وما اور نہ انتا آپ بتابعین پیروی کرنے والے قبلتہم ان کا قبلہ وما اور نہیں بعضہم ان سے کوئی بتابعین پیروی کرنے والا
قبلتا قبلہ بعض ان کسی ولا ان اور اگر اتبعتا آپ نے پیروی کی اہواءہم ان کی خواہشات من بعد اس کے بعد ما جاءک کہ آ چکا آپ کے پاس من العلم علم انک بے شک آپ اذن اب لمن سے الظالمین بے انصاف۔ اور اگر تو لائے اہل کتاب کے پاس ساری نشانیاں تو بھی نہ مانیں گے تیرے قبلہ کو اور نہ تو مانے ان کا قبلہ اور نہ ان میں ایک مانتا ہے دوسرے کا قبلہ، اور اگر تو چلا ان کی خواہشوں پر بعد اس علم کے جو تجھ کو پہنچا تو بے شک تو بھی ہوا بے انصافوں میں۔ یعنی جب یہ بات ہے کہ اہل کتاب استقبال کعبہ کو حق جان کر بوجہ حسد و عناد حق پوشی کرتے ہیں تو ان سے اپنے قبلہ کی موافقت کی ہرگز توقع مت رکھو، وہ تو ایسے متعصب ہیں کہ اگر ان کو تمام نشانیاں جو ممکن الوقوع ہیں دکھلا دو گے جب بھی تمہارے قبلہ کو نہ مانیں گے، وہ تو اس عوض میں ہیں کہ کسی طرح تم کو اپنا تابع بنا لیویں۔ اسی وجہ سے کہا کرتے تھے کہ ہمارے قبلے پر قائم رہتے تو ہم سمجھتے کہ تم نبی موعود ہو کہ شاید پھر ہمارے قبلے کی طرف رجوع کر لیں، سو یہ ان کا خیال باطل و توہم ہے، تم کسی وقت میں بھی ان کے قبلے کا اتباع نہیں کر سکتے۔ اب استقبال کعبہ کا حکم قیامت تک منسوخ نہیں ہو سکتا اور دوسروں کے تابع بنانے کا ارادہ تو بعد میں کریں، پہلے اہل کتاب تو آپس میں دربارہ امر قبلہ موافق ہو جائیں۔ یہود کا قبلہ صحرا بیت المقدس ہے اور نصارہ کا قبلہ بیت المقدس کی شرقی جانب ہے جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نفخ روح ہوا تھا۔ جب وہی باہم موافق نہیں ہو سکتے تو پھر مسلمانوں سے اس مطابق نقیضین کی توقع کرنی محض حماقت ہے، یعنی ان دلائل سے قطع نظر کر کے تھوڑی دیر کے لیے اگر مان بھی لیا جائے کہ آپ نعوذ باللہ اہل کتاب کے قبلہ کی مطابق نزول وحی اور علم یقینی کے خلاف کر بھی لیویں تو اس تقدیر محال پر بے شک آپ بھی بے انصافوں میں شمار ہوں، اور نبی سے یہ امر شنیع کسی طرح ممکن نہیں تو معلوم ہو گیا کہ قبلہ اہل کتاب کی مطابق آپ سے ہرگز ممکن نہیں، سراسر علم کے خلاف یعنی جہل اور گمراہی ہے۔ الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم وان فریقا منہم لیکتمون الحق وہم یعلمون۔ الذین آسان ترجمہ الذین اور جنہیں آتیناہم ہم نے دی کتاب یعرفونہ ویسے پہچانتے ہیں کما جیسے یعرفونہ پہچانتے ہیں ابناءہم اپنے بیٹے وان اور بے شک فریقاً ایک گروہ منہم ان سے لیکتمون وہ چھپاتے ہیں الحق کا حق وہم حالانکہ وہ یعلمون وہ جانتے ہیں، جن کو ہم نے دی ہے کتاب پہچانتے ہیں اس کو جیسے پہچانتے ہیں اپنے بیٹوں کو، اور بے شک ایک فرقہ ان میں البتہ چھپاتے ہیں حق کو جان کر۔ الحق من ربک فلا تکونن من الممترین۔ آسان ترجمہ الحق حق من سے ربی کا آپ کا رب فلا تکونن پس آپ نہ ہو جائیں من الممترین شک کرنے والوں میں سے۔ حق وہی ہے جو تیرا رب کہے پھر تو نہ ہو شک لانے والا، یعنی اگر تم کو یہ خیال ہو کہ کاش کعبہ کا مسلمانوں کے لیے قبلہ ہونا اہل کتاب بھی کسی طرح تسلیم کر لیں اور دوسرے لوگوں کو شبہ میں ڈالتے نہ پھریں تو میرے نبی موعود ہونے میں خلجان باقی نہ رہے، تو جان لو کہ اہل کتاب کو تمہارا بہت پورا علم ہے، آپ کے نسب و قبیلہ و مولد و مسکن و صورت و شکل و اوصاف و احوال سب کو جانتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کو آپ کا علم اور آپ کی نبی موعود ہونے کا ایسا یقین ہے جیسے بہت سے لڑکوں میں اپنے بیٹوں کو بلا تأمل و تردد پہچانتے ہیں۔
مگر اس امر کو بعض تو ظاہر کرتے ہیں اور بعض دیدہ و دانستہ امر حق کو چھپاتے ہیں، لیکن ان کے چھپانے سے کیا ہوتا ہے؟ حق بات تو وہی ہے جو اللہ کی طرف سے ہو، اہل کتاب مانیں یا نہ مانیں۔ ان کی مخالفت سے کسی قسم کا تردد مت کرو۔ صدق اللہ العظیم۔